برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ رہ جاتے ہیں۔ بچپن میں ہم سنتے تھے لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ ہم مسجد کا سمجھتے رہے، مگر اللہ کا وہ گھر تو ہمارا اپنا دل ہے۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پر مت ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، آمین۔ وہ جو ایک شخص پرانا تھا میرے کام کا تھا، یہ نئے لوگ بھی اچھے ہیں مگر جانے دو۔ اس پاگل لڑکی کی سنجیدگی بتاتی ہے، اس کو ہنسنے کا شوق تھا پہلے۔ ہنر سارے نہیں آئیں گے تم کو، تمہیں میری ضرورت پھر پڑے گی۔ اس دنیا کے لوگ بس باتوں کی حد تک آپ کے ہیں۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ سے وابستہ ہیں تو یقین کیجئے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو، وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ ناشکری کے بول بادشاہ کو غلام اور شکر کے بول غلام کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ درود شریف آپ پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ پڑھنے کے لیے چنے جاتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، تم کسی کے ساتھ برائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو چکی ہے۔ محبت حاصل کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں، لیکن محبتیں پھیلانا ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ آپ کبھی بھی کامیابی کی سیڑھی پر ہاتھ جیب میں ڈال کر نہیں چڑھ سکتے۔ کامیابی کی منزل پر پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن کو وقت دیں، اور وہ وقت نہ کسی انسان کے لیے ہو نہ کسی اور چیز کے لیے، وہ صرف اور صرف قرآن کے لیے ہو۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ ذرا دیکھنا دروازے پر کوئی کچھ دینے آیا ہوگا، زخم ہو تو رکھ لینا، عشق ہو تو رفع دفع کر لینا۔ اونچا سا گھر اور بہتا ہوا پانی، سوچو ذرا تم جنت کی یہ کہانی۔ دنیا کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیوقوف اور جنونی لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی پاؤں کے نیچے رہنی چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبریں زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ بیوی کا اپنے شوہر کے لیے سجنا سنورنا ثواب ہے، اس لیے کوشش کریں جب آپ کے خاوند کام سے واپس آنے والے ہوں تو نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اور ہلکا پھلکا میک اپ کرنے میں کوئی عار نہیں۔ تیری طرف بھیجے گئے سبھی کبوتر جب لوٹ کر آتے ہیں تو بات نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کے پاس ہمارے جذبات کی کنجیاں ہوتی ہیں،
وہ جب چاہیں ہمیں اداس کر دیں، جب چاہیں ہنسا لیں۔ انسان کو زمین پر اپنی نشانیاں چھوڑ کر جانے کا خبط ہوتا ہے، چاہے وہ بلند و بالا عمارتوں کی شکل میں ہو یا پھر نسل کی صورت میں۔ وہ کبھی گمنام رہنا نہیں چاہتا، اسے گمنامی سے خوف آتا ہے۔ زندگی بہت میٹھی ہے، بشرطے کہ انسان اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کرے۔ تم استغفار کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ ہم وہ انا پرست ہیں جو ہار کر بھی کہتے ہیں وہ منزل ہی بد نصیب تھی جو ہمیں پا نہ سکی۔ اچھائی کو دوسروں میں اور برائی کو خود میں تلاش کریں، یہی آپ کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ تیرے پاس ہی ہوگا ذرا غور سے دیکھ، میرے سینے سے دل آخر چلا کہاں گیا۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے، اگر کرنی ہے تو صبر کیجئے، رحم کیجئے، معاف کیجئے۔ یا اللہ پاک، میرا اور میری اولاد کا دل اپنی عبادت کی طرف پھیر دے، آمین یا رب العالمین۔ محبت بانٹیے اور آپس میں ایک دوسرے کے قصور معاف کرتے رہیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ہر حادثے میں وہ آپ کو آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل ڈالتا ہے۔ کچھ تم کو بھی عزیز ہیں اپنے سبھی اصول، کچھ ہم بھی اتفاق سے ضد کے مریض ہیں۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا کر ہی نہیں سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رب کے آگے جھکنے والوں کو بندوں کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کبھی میری بھی سن لیا کرو، فقط تمہارا ضمیر۔ میں سب کے دل رکھتا ہوں، لیکن میں بھی دل رکھتا ہوں۔ دل کے سودے میں دکان اپنی مرضی کی ہوا کرتی ہے۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزار دو، رہو تو پھولوں کی طرح، بکھرو تو خوشبو کی طرح۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے امید مت ہارنا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے سے بڑی بڑی محبتیں جنم لیتی ہیں۔ اور انسان برداشت کہاں کرتا ہے کہ جس سے اسے محبت ہے اور اس کا کوئی اور بھی دعوے دار ہو۔ آنکھ سے نکلا ہر پانی آنسو نہیں ہوتا، اور ہر آنسو پریشانی کی وجہ سے نہیں نکلتا۔ عائشہ گل کہتی ہے، کسی سے ناراض ہو کر نہیں سوتے، کیا پتہ ہم کل جاگ ہی نہ سکیں۔ جن لوگوں کو مان نہ رکھنا آتا ہو وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ کبھی کبھار کھو جانا چاہیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون تلاش کرنے آتا ہے۔ کسی کی خاموشی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، کیونکہ سامنے والا زبان بھی رکھتا ہے اور خدا بھی۔ ایک میسج سے مجھے روز ہنسا سکتا ہے، ایک نمبر ہے اداسی کو مٹانے والا۔
کبھی تو بدلے گا تمہارے بھی دل کا موسم، کبھی تو صحراؤں میں بھی ہوں گی بارشیں۔ جن کے جھوٹ کا میں مان رکھ لیتی ہوں، وہ سمجھتے ہیں مجھے بے وقوف بنا لیا۔ تم کسی اور حوالے سے جانتے ہو مجھے، میں کسی اور حوالے سے بہت اچھی ہوں۔ لڑکیوں کو رلانے والے کیا جانیں کہ ان کی ہنسی ان کے بابا کے لیے آب حیات ہے۔ یوں تو جس کے دل میں چاہوں اتر جاؤں میں، پر کیا کروں جو دنیا ہی اتر گئی ہے میرے دل سے۔ لوگوں سے جلنا میرے لیے فضول ہے، کیونکہ اپنی ہستی میں مست رہنا میرا اصول ہے۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا کہ جس میں وہ خود غدار ہو۔ ایسے لوگوں سے وقار کے ساتھ دور ہو جائیں جو آپ کو آپشن کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اور میں نے زندگی میں یہ سیکھ لیا ہے کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے، لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پر کرنا چاہیے۔ زندگی کا سب سے بڑا سسپنس یہ ہے کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہم کس کے لیے جی رہے ہیں، پر کبھی یہ نہیں جان پاتے کہ کون ہمارے لیے جی رہا ہے۔ احساس کا یہ کیسا انوکھا رشتہ ہے، ماں جو کبھی روتی ہے تو آنکھیں ہماری بھی بھر آتی ہیں۔ یہ بھی تو ممکن ہے تم جس سے محبت کرو وہ تمہاری فیلنگز ہی نہ سمجھے، اور پھر یہ بھی تو ممکن ہے کہ کوئی تمہاری مسکراہٹوں پر مرتا ہو اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اللہ کی طرف جاتا راستہ بہت طویل ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے آخر تک پہنچ جائیں، اس کو پار کر لیں۔ ضروری صرف یہ ہے کہ ہمیں موت آئے تو ہم اسی راستے پر ہوں، چاہے لڑکھڑا رہے ہوں، چاہے گر پڑ کر آگے بڑھ رہے ہوں، مگر اس سیدھے راستے پر رہیں۔